بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ایک نئے مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے. اگر انسان سال کے دوران میں کچھ ایسی چیزیں خریدے کہ سال کے بعد پھر اس کی ضرورت سال کے دوران ہی اس کی ضرورت نہ رہے، تو ایسی صورت میں جو بھی بچ جائے گا، سال کے اختتام تک جو بھی بچ جائے گا اس کا خمس اسے ادا کرنا ہوگا. اس کی سیدھی اور عام سی مثال تو یہ ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے اس نے چاول، دال، چینی، شکر، اس طرح کی جتنی چیزیں اس نے خریدی ہیں، پرفیوم خریدا ہے، کریم خریدی ہے، جتنی بھی ایسی چیز خریدی ہے، اگر سال کے اختتام پر یہ بچ جاتی ہیں، استعمال نہیں ہوتی، تو ان میں سے جو چیزیں ایسی بچی ہے کہ جس کو اگر آپ مارکیٹ میں دوبارہ بیچنا چاہیں تو وہ بک جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالنا ہوگا. چاول بچ گئے، مثلا اگر آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہیں، 5 کلو چاول لے کر آئے تھے گھر کے استعمال کے لیے، 4 کلو استعمال ہو گئے، 1 کلو رہ گئے، تو 1 کلو چاول مارکیٹ میں اگر آپ بیچنا چاہیں تو بک جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھریلو اشیاء جتنی ہوتی ہے، دال، چینی، چاول، آٹا، یہ عام طور پر مارکیٹ میں دکاندار ہی واپس لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی کم قیمت پر، مگر وہ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو گھریلو اشیاء شمار کی جاتی ہیں، اگر یہ مارکیٹ میں بک جاتی ہوں، یعنی اس کی کوئی مالیت ہو، اصل مسئلہ تو مالیت کا ہے، اگر اس کی کوئی مالیت ہے تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کی مالیت نہیں ہوگی، جیسے فرض کیجئے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لے کر آئے یا کریم خواتین لے کر آئیں، آدھی کریم استعمال ہو گئی، بوتل میں آدھی کریم رہ گئی. ٹوتھ پیسٹ میں آپ نے آدھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا، آدھا رہ گیا، اب یہ مارکیٹ میں کوئی نہیں خریدے گا، دکاندار بھی نہیں خریدے گا، عام لوگ بھی نہیں خریدیں گے. تو ایسی چیز کہ جو آپ دوبارہ بیچنا چاہیں تو مارکیٹ میں اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، اس کا تو خمس نہیں نکلے گا، اس کا خمس نکالنا ضروری نہیں. لیکن اگر آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کے پاس کہ جس کی مالیت ہے تو ایسی ساری چیزیں جو بچی ہوئی ہیں اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. پہلے ایک ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ ہے. اذا زاد مشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والعروض والثمن والسكر وغیرها وجب علیہ اخراج خمسہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سال کی آمدنی سے گھریلو استعمال کی اشیاء خریدی، دال، چاول، چینی، جیسے وہ مثال دینے کے مثلا گندم خریدا، چاول خریدا، تیل خریدا، چینی خریدی، اسی طرح سے مثلا دالیں وغیرہ خریدیں، اب اگر یہ بچ جاتا ہے تو پھر جتنا بچا ہے اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے. ایک ایک چیز کا باریک بینی سے حساب کرنا ضروری نہیں ہے. ایک اندازہ کر لیا جائے کہ گھر میں تقریباً 500 روپے کا راشن بچا ہوا ہے تو 500 روپے کا خمس سے ادا کرنا ہوگا. باریک بینی سے ایک ایک چیز کا حساب کرنا لازمی نہیں ہے.
اتنا اگر اندازہ ہو گیا کہ 500 سے زیادہ کا سامان نہیں ہے تو بس کافی ہے، پھر 500 روپے پہ خمس نکال دیا جائے، کافی ہو جائے گا۔ یہ تو ساری وہ اشیاء تھی کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے استعمال کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے چاول استعمال کیا، وہ ختم ہو گئے، پیٹ میں چلے گئے۔ چینی، آٹا وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، ختم ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، جسے کل اس کی مثال آئی کی تھی۔ صوفہ سیٹ آپ نے خریدا، استعمال کے باوجود وہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹی وی استعمال کے باوجود وہ ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، لفظ میں نے ٹی وی استعمال کیا ہے، بیوی نہیں، غلط فہمی نہ ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگا۔ تو اب اگر ایسی ساری چیزیں مثلا یہ ختم نہیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر سال کے دوران ہی اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، آپ نے ایک ٹی وی خریدا مثلا، مگر اس کی ضرورت اس لیے ختم ہو گئی کہ آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی باہر سے آیا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ٹی وی لے کے آ گیا، یا آپ نے موبائل خریدا ہے، آپ نے آدھا سال، 6 مہینے 5 مہینے استعمال کیا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کہیں اور سے دوسرا موبائل مل گیا، آپ کو انعام میں مل گیا دوسرا موبائل، آپ کو جو اچھا موبائل تھا، تو آپ نے اپنا موبائل 6 مہینے استعمال کیا اور اس کے بعد وہ بیکار پڑا، اس لیے کہ دوسرا موبائل آ گیا، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس موبائل کا خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہتے ہیں جتنی ایسی چیزیں ہیں کہ استعمال کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، سال کے دوران میں اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اب آپ نہیں اسے استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ چیز ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ استعمال نہیں کریں گے، مگر آئندہ سال پھر دوبارہ استعمال کریں گے۔ مثلا وہ خود مثال دے رہے ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ آپ نے سردیوں کا زمانہ ہے، آپ نے رضائی خریدی، آپ نے بلینکٹ خریدا، اب بلینکٹ آپ نے مثلا 2000 روپے کا خریدا، 4 مہینے استعمال کیا، اب آپ کو استعمال کی ضرورت نہیں ہے، گرمیوں میں آپ کو استعمال کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگلے سال پھر سردیوں میں ضرورت پڑے گی اس کی، تو سال کے دوران ہی اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آئندہ سال ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں، آئندہ سال بھی ضرورت پڑے گی۔ کہتے ہیں اگر یہ ایسی چیز ہے تو ایسی صورت میں اس کا بھی خمس نہیں ہے، چاہے سال کے دوران میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا خمس آپ کو نہیں نکالنا ہے۔ ہاں، اگر ایسی چیز ہے کہ سال کے بعد بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی، بالکل اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، تو کہتے ہیں کہ پھر اب اس کے 2 حصے ہیں، اس مسئلے کے پھر 2 حصے ہیں۔ کیا آپ نے کم از کم اس کو 1 سال استعمال کر لیا، 1 سال کم از کم آپ نے استعمال کر لیا اور اس کے بعد اب بیکار ہو گئی ہے، اب استعمال نہیں ہوگی چیز، ایسی ہے؟ یعنی 1 سال بھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ 1 سال استعمال کرنے والی مثال کیا ہے؟ مثلا خواتین ہیں، زیورات خریدتی ہیں، زیورات انہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال استعمال کیے، اب بڑھاپے میں استعمال نہیں کر رہی وہ، اور وہ بڑھاپا کے بعد وہ زیورات 5 سال تک پڑے رہے، تو کیا اس کا خمس دینا ہے؟ اب وہ استعمال نہیں کر رہی، بالکل فضول پڑے ان کے پاس۔ کہتے ہیں اگر 1 سال اس کو مکمل استعمال کر لیا، اس کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی خمس نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر 1 سال بھی پورا استعمال نہیں کیا، ابھی آدھا سال استعمال کیا تھا اور اس کی ضرورت ختم ہو گئی اور ویسے کہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، تو کہتے ہیں پھر احتیاط لازمی ہے کہ اس کا خمس دینا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا مسئلے کہ جس طرح سے ہم نے شاخیں نکال کے بتائی ہیں، عبارت میں ذرا اس طرح سے نہیں آ رہا، چنانچہ آپ عبارت کو ذرا جب سنیں گے تو ذرا سا پیچیدہ مسئلہ معلوم ہوگا، مگر مسئلے کا خلاصہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جی جی دیوی، اچھا، انہوں نے سوال جو ہم نے مثال بنائی تھی اس پر انہوں نے سوال بنایا کہ فرض کیجئے کہ کسی نے موبائل ہمیں دیا، ہم نے اسی کا موبائل استعمال نہیں کیا، اپنا جو استعمال کر رہے تو کرتے رہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جب آپ کی خمس کی تاریخ آئے گی اس موبائل کا آپ کو خمس دینا پڑے گا، تو آپ اپنا استعمال کریں یا اس کا استعمال کریں، وہ بات گھوم پھر کے وہیں پر آ جائے گی۔
اگر آپ کو کوئی چیز تحفے میں ملی ہے، آپ کی خمس کی تاریخ تک اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کو اس چیز کا خمس ادا کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے فرض کیجئے کہ اس کو استعمال کر لیا، اپنا چھوڑ دیا، تو مسئلہ وہ ہو جائے گا جس کی تفصیل ابھی ہم نے آپ کو بتائی. وَأَمَّا الْمَعُونُ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا. اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ استعمال کے لیے آپ نے چیز خریدی اور وہ اس چیز ایسی ہے کہ استعمال سے ختم نہیں ہوتی، خرچ نہیں ہو جاتی ہو. فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا لَمْ يَجِبُ الْخُمْسُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْإِسْتِغْنَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ. اب اگر یہ چیز ایسی ہے کہ آپ نے پورا 1 سال اس کو استعمال کیا اور 1 سال استعمال کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ پڑی ہے ویسی کی ویسی. مثال بتا رہے ہیں، کما فی ہلنی النساء الذی یستغنی عنہ فی اصل الشیب. جسے فرض کیجئے کہ عورتوں کے زیورات ہے، بڑھاپے میں آنے کے بعد وہ اسے استعمال نہیں کر رہی ہیں، تو کم از کم 1 سال کے بعد اب وہ بیکار پڑے ہیں، اس کے بعد اب وہ استعمال نہیں کر رہی ہیں. ورنہ عام طور پر خواتین 15 سال 20 سال استعمال کرتی ہیں، اس کے بعد وہ بیکار پڑے ہوتے ہیں. تو کم از کم اگر 1 سال آپ نے پورا استعمال کر لیا، اس کے بعد اگر وہ پڑی بھی ہے تو اس پر بھی خمس نہیں ہوگا. یہی والی مثال موبائل میں بھی ہو جائے گی. آپ نے 1 سال پورا موبائل استعمال کر لیا، اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس بیکار پڑا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر اس پر کوئی خمس نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ. لیکن اگر وہ چیز سال کے دوران ہی قابل استعمال نہیں ہے، اب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، اس کے دوران ہی اس کا استعمال آپ نے چھوڑ دیا ہے، نہیں استعمال کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَعَارَفُ إِعْدَادُهَا لِلسِّنِينِ الْآتِيَةِ كَالصِّيَابِ الصَّيْفِيَّةِ وَالشِّتَائِيَّةِ لَمْ يَجِبُ الْخُمْسُ فِيهَا أَيْضًا. سال کے دوران ہی ابھی آپ نے استعمال اس کو نہیں کیا، مگر یہ اگر ایسی چیز ہے کہ اس سال استعمال نہیں ہو رہا، اگلے سال استعمال ہوگا. جیسے کمبل کی مثال ہم نے دی تھی، مثال خود وہ بھی وہی دے رہے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے، مثلا آپ نے سردیوں کے کپڑے ابھی خرید لیے، سردیاں ختم ہو گئی، پھر استعمال نہیں ہوگا. سویٹر استعمال نہیں ہوگا، کوٹ استعمال نہیں ہوگا، جیکٹ استعمال نہیں ہوگا، پڑا رہا. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگلے سال بھی استعمال نہیں ہوگا، نہیں، اگلے سال پھر استعمال ہوگا. تو اگر یہ چیز ایسی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پھر دوبارہ استعمال ہوگی، کمبل استعمال ہوگا، رضائی استعمال ہوگی، تو کہتے ہیں پھر اس کا خمس نہیں ہے. چاہے یہ پورا سال استعمال نہیں بھی ہوا تب بھی اس کا خمس نہیں ہے. جی جی سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آئندہ سال استعمال کے لیے ہم نے کوئی چیز رکھی، مثلا سویٹر رکھا، آئندہ سال نکال کے دیکھا تو سویٹر چھوٹا ہو گیا یا ہم بڑے ہو گئے، دو میں سے ایک بات ہو گئی، اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہا مثلا، تو اب تو یہ بالکل استعمال کے قابل نہیں. تو اب اس کا خمس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ نہیں نکالنا. اب آپ کے استعمال کے قابل ہی یہ چیز نہیں ہے، لہذا اب آپ کو اس کا خمس نہیں نکالنا. وَإِلَّا، اور اگر فرض کیجئے کہ آئندہ سالوں میں استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے، موبائل کی ہم نے مثال پیش کی کہ آپ سردیوں میں بھی موبائل استعمال کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب آپ نے بند کر کے اس کو رکھ دیا ہے، 5-6 مہینے استعمال کیا، اس کے بعد بالکل استعمال نہیں کیا، آئندہ سال بھی استعمال نہیں ہوگا وہ، تو کہتے ہیں پھر احتیاط لازم ہے کہ ادا و خمسہ، اس کا خمس ادا کرنا چاہیے. اب یہ مسئلے کی تفصیل فقط آیت اللہ سیستانی کے یہاں ذرا زیادہ لمبی ہے، ورنہ باقی مجتہدین کے یہاں نہیں ہے. اگر دوسرے مجتہدین کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں تو وہ علماء سے رابطہ کر لیں. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب آ جائیے اس سے ہٹ کر ایک مسئلہ. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ایک چیز خریدی اور مخمس پیسے سے خریدی، مخمس مال سے خریدی وہ چیز اس نے. اب اگر یہ استعمال نہ بھی کرتا تو اس کو خمس نہیں دینا تھا، اس لیے کہ مخمس مال سے اس نے چیز خریدی ہے. لیکن اس نے وہ چیز استعمال کر لی، مخمس مال سے خریدی ہوئی چیز اس نے استعمال کر لی. اب مثال سنیے، مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص نے خمس دینے کے بعد نیا فریج خریدا، بالکل برانڈ نیو، 1 لاکھ روپے کا فریج خریدا اس نے، اور اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا.
ابھی ایک ہفتہ اس نے استعمال کیا تھا کہ کچھ ایسا ہوا کہ اس فریج کی قیمت بڑھ گئی، یا تو روپے کی قیمت گر گئی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے مارکیٹ میں اس فریج کی قیمت 1.25 ہو گئی، 1 لاکھ کی بجائے 1.25 ہو گئی، یا حکومت نے کوئی ٹیکس ویکس ایسا لگا دیا کہ جس کی وجہ سے 1 لاکھ کے بجائے اب یہ فریج مارکیٹ میں 1.25 کا بک رہا ہے۔ ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا خریدا ہوا، تو ہم تو خوش ہو گئے کہ چلو ہماری 1 لاکھ والی چیز 1.25 کی ہو گئی۔ لیکن جس دن ہم خوش ہوئے تھے اسی دن کے سی والوں نے ایک مہربانی کر دی ہم پہ کہ اتنا زیادہ پاور بھیج دیا کہ وہ فریج جل کے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بہت سارے آلات لوگوں کے جل رہے ہیں، کسی کا کمپیوٹر جل جاتا ہے، کسی کا ٹی وی جل جاتا ہے، اس کا بیچارے کا وہ فریج ہی پورا جل کے ختم ہو گیا بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے خمس کا حساب کیسے کرے، یعنی یہ نقصان کتنا سمجھے؟ اپنے 1 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اس لیے کہ اس نے خریدا تو 1 لاکھ کا، یا اپنے 1.25 کا نقصان سمجھے اس لیے کہ جب یہ جلا ہے اس وقت تو اس کی قیمت 1.25 ہو گئی ہے، کتنا نقصان سمجھے؟ یہ کہتے ہیں یہ جتنے کا خریدا اس نے اتنا نقصان سمجھے۔ زیادہ نقصان سمجھنے کے بعد وہ خمس بچائے نہیں اپنا، جتنے کا خریدا ہے فقط اتنے کا وہ نقصان سمجھے کہ اتنا نقصان ہو گیا لہذا اتنا مخمس پیسہ ختم ہو گیا، زیادہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ اذا كانت الاعيان المصروفة من مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس مثلا، ذرا مشکل مسئلہ ہے یہ، ہم نے سمجھایا تو عبارت میں سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، ورنہ ہے ذرا مشکل مسئلہ۔ مخمس مال سے اس نے استعمال والی کوئی چیز خرید لی، فزادت قیمتها حین الاستہلاک فی اثناء السنۃ، پھر اس کی قیمت بڑھ گئی، مگر قیمت کب بڑھی؟ جب وہ جل کے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ اس وقت اس کی قیمت بڑھی ہوئی تھی، اس وقت اس کی قیمت بڑھ گئی۔ لم یکن لہ استثناء قیمت زمان الاستہلاک علی الاحوط لزوما، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کی بڑی ہوئی قیمت ہے اس کا حساب کرے اور کہے کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، 1.25 لاکھ مثلا حساب کرے اور کہیں گے میرا 1.25 لاکھ کا نقصان ہو گیا، نہیں، اس نے جتنے میں خریدی تھی اتنا وہ حساب کرے کہ میرا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ احتیاط لازم کے طور پر، بل یستثنیٰ قیمت الشراء، بلکہ وہ فقط اپنی قیمت خرید کا استثناء کر سکتا ہے کہ یہ جتنے کا میں نے خریدا تھا اتنے کا مجھے نقصان ہو گیا، اور اپنے جو منافع ہوا ہے سال کے آخر میں سے فقط اس کو وہ منہا کرے گا، پوری قیمت کو منہا نہیں کرے گا، 1.25 لاکھ کی قیمت کو منہا نہیں کرے گا۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد وعلم۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھریلو استعمال کا راشن وہ بھی مخمس پیسے سے خریدتا ہے، بہت اچھے دیندار قسم کے لوگ ہیں جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر مال استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں جو خوراک بھی استعمال کروں گا اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی بچوں کو جو خوراک بھی دوں گا وہ طیب و طاہر بالکل پاک و پاکیزہ، خمس نکالے ہوئے پیسے سے وہ خوراک خرید رہا ہے، دال خریدی، چاول آٹا جو بھی خریدا اس نے وہ خمس نکالے ہوئے پیسے، سال کے آخر میں جا کے اس کے پاس بچ گیا یہ دال چاول آٹا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا تھا کہ اس کو خمس دینا ہوگا، مگر اس کو نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنی رقم پر خمس نکال چکا تھا، لہذا اس رقم سے جو دال خرید رہا ہے، جو آٹا خرید رہا ہے، یہ آٹا بھی مخمس کہلائے گا، لہذا سال کے آخر میں اب جو بچے گا اس کا اس کو خمس نہیں دینا ہے۔ ما يدخره من المؤون كالحنطة والدهن ونحو ذلك اذا بقي منه شيء الى السنة الثانية وكان اصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قیمته، کہتے ہیں کہ جو انسان گھریلو استعمال کے لیے خوراک خریدتا ہے، آٹا ہے، تیل ہے، چاول وغیرہ ہے، مثلا اگر دوسرے سال تک وہ بچ جاتا ہے اور اس نے یہ سامان سارا مخمس پیسے سے، پاک پیسے سے خریدا ہے، تو اب اس کو خمس نہیں دینا ہے، سال کے آخر میں جب دوسرا سال آ جائے گا اس کو خمس نہیں دینا، چاہے ان اشیاء کی چیزیں، ان اشیاء کی قیمتیں بڑھ بھی گئی ہوں، چاول جو اس نے خریدا تھا وہ 70 روپے کے حساب سے خریدا تھا، اب سال کے آخر میں اس کی قیمت 80 روپے ہو گئی، قیمت بڑھ بھی گئی ہے تب بھی اس کو اس کا خمس نہیں نکالنا ہے۔ کما انه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الربح المتجدد، جس طرح سے کہ اگر فرض کیجیے کہ اس نے جو سامان خریدا ہے اس کی قیمت کم ہو جائے
اگر 70 روپے کا سامان 70 روپے کے چاول اس نے خریدے تھے 70 روپے کلو، سال کے آخر میں اس کی قیمت 60 روپے ہو گئی، اس کی قیمت کم ہو گئی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے مخمس پیسے سے خریدا ہے تو چاہے قیمت اس کی وہی رہے، چاہے اس کی قیمت بڑھ جائے، چاہے اس کی قیمت کم ہو جائے، کسی بھی صورت میں اس کو اس سامان کا خمس نہیں نکالنا ہے جو اس نے اپنے گھریلو استعمال کے لیے لیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ سے ذرا پوچھنا پڑے گا کہ یہاں سے کیا میں نے مسئلہ پڑھانا شروع نہیں کر دیا تھا؟ جی جی یہ مسئلہ آپ سے ہی پوچھنا تھا میں کہ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا دیا تھا کہ نہیں پڑھا دیا تھا؟ یہ ابھی بعد میں آ رہا ہے۔ پڑھا دیا تھا یہ، یعنی ابھی جب ہم نے شروع کیا تھا نئے سیشن میں درس تو غالباً یہ مسئلہ پڑھا دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ سوال انہوں نے پوچھا تو ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ سامان آٹا دال چاول وغیرہ گھریلو سامان جتنا بھی ہے یہ خمس دیے ہوئے پیسے سے نہیں خریدا، اسی سال کی آمدنی سے خریدا، لیکن چاول جب خریدے تھے تو 70 روپے کے تھے۔ اب جب خمس نکالنے کی باری آئی، اس لیے کہ اب تو سال کے آخر میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا، پہلے خمس نہیں دیا تھا لہذا خمس نکالنا پڑے گا۔ سال کے آخر میں جب خمس دینے کی باری آئی تو چاول کی قیمت 60 روپے ہو گئی، تو اب 60 روپے کے حساب سے خمس نکالنا ہے یا 70 روپے کے حساب سے خمس نکالنا ہے؟ تو پہلے مسئلہ ہم پڑھا چکے تھے کہ جو اس وقت کی قیمت ہو اس کے حساب سے خمس نکالنا ہے۔ اگر اس کی قیمت 60 روپے ہو گئی ہے تو 60 روپے کے حساب سے خمس نکال دینا کافی ہے، 70 روپے کے حساب سے خمس نکالنا لازمی نہیں ہے، لہذا 60 کے حساب سے خمس نکال دیا جائے تو کافی ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ تو پھر بڑی ہوئی قیمت کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ 70 کے بجائے اس کی قیمت 80 روپے ہو گئی تو اب 80 روپے کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ سال کے آخر میں جب خمس نکالنے کی باری آئی ہے اس وقت جو اس کی قیمت ہوگی اسی قیمت کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا۔ غالباً ہم نے شیئر مارکیٹ کی مثال بھی دی تھی کہ ہم نے شیئر خریدے تھے 100 روپے کے، پھر ہو گئے 150 روپے کے، تو 150 روپے کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا۔ اور اگر 100 روپے کے شیئر خریدے اور 80 روپے کے ہو گئے تو 80 روپے کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا۔ یہ ہماری مثال تھی جو ہمیں یاد پڑ رہا ہے۔ احتیاط مستحب لگا، جی بالکل، جی 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 صحیح ہے، چونکہ یہ مسئلہ پڑھا چکے تھے لہذا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والا مسئلہ حج والا تھا، وہ بھی ہم پڑھا چکے تھے۔ اب آ جائیے اس کے بعد والا مسئلہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بھی ہے کہ اگر ہم مکان ایک ساتھ نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں جمع ہوتی ہے کہ ہم ایک ساتھ مکان خرید لیں، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنا مکان بنانے کے لیے رقم اکٹھی کریں تو اس پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ 5 سال میں ہمارے پاس رقم جمع ہو جائے گی کہ ہم اپنا مکان بنا لیں گے، تو ہر سال 2-2 لاکھ روپے ہم بچا رہے ہیں تاکہ 5 سال میں وہ مکان پورا ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر اس طرح سے 2 لاکھ روپے ہم نے سالانہ بچائے تو ان 2 لاکھ روپے پر خمس نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، ان 2 لاکھ روپے پر خمس ہوگا، اس پر دینا پڑے گا، چاہے آپ کو مکان کی ضرورت ہے پھر بھی اس پر خمس دینا پڑے گا۔ اب اس سے آگے کا اور مرحلہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کچھ مجتہدین کا مسئلہ ہے بھی اس لیے سمجھتے ہیں، وہ شاید غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 لاکھ روپے کی رقم کے بجائے اگر ہم سامان لے لیں تو پھر اس کا خمس نہیں دینا پڑے گا۔ مثلا پہلے سال ہمارے پاس 2 لاکھ روپے بچے تو بجائے رقم بچانے کے ہم نے زمین خرید لی 2 لاکھ روپے کی، لہذا زمین تھی وہ مثلا 5 لاکھ روپے کی، مگر ہم نے ابتدائی طور پر 2 لاکھ روپے اس کے دیے پہلی قسط مثلا، چونکہ ہم نے 2 لاکھ روپے زمین میں لگا دیے لہذا اس پر خمس نہیں ہوگا۔ آئندہ سال بھی مزید ہم 2 لاکھ اس کو دیں گے، اس پر بھی خمس نہیں ہوگا۔ تیسرے سال بھی مثلا ہم دیں گے، اس پر بھی خمس نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس 2 لاکھ بچیں گے، جو رقم بچے گی اس کا ہم سریا وریا خریدیں گے، تو چونکہ رقم ہاتھ میں نہیں رکھی، سامان رکھا ہے، لہذا اس کا خمس نہیں ہوگا۔ سریا ہے مثلا، وہ سامان ہے۔ اس کے بعد ہم سیمنٹ بجری وغیرہ خریدیں گے تو اس کے لیے رقم چاہیے، چنانچہ اس کا بھی خمس نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ خیال ہے
یہ غلط فہمی ہے، اس مسئلے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے، سوائے ایک استثناء ہے، وہ مگر آخر میں آ رہا ہے. سب کا پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے تو بات واضح ہو جائے. العبرۃ فی المعونۃ المستثنات عن الخمس بمعونۃ سنۃ حصول الربح فلا تستثنى معون السنین اللاحقۃ. کہتے ہیں کہ جو اخراجات خمس سے استثناء ہے، یعنی جس پر خمس نہیں دینا، خمس معاف ہے، وہ اسی سال جو آپ اخراجات کریں گے وہ معاف ہے. اگر آئندہ سال آپ کا خرچہ ہونے والا ہے تو وہ اس سال کی آمدنی میں معاف نہیں ہوگا. آپ نے اس سال 2 لاکھ روپے بچا لیے اور یہ کہا کہ میں آئندہ سال چونکہ مکان کے لیے زمین خریدوں گا تو اس کے لیے میں نے بچا کے رکھے، تو آئندہ سال تو خرچ ہو جائیں گے 2 لاکھ روپے. تو کہتے ہیں آئندہ سال اگر خرچ ہونے والے ہیں تو وہ معاف نہیں، پھر اس کا خرچہ، اس کا خمس اسی سال آپ کو دینا پڑے گا. فمن حسن لدیہ ارباح تدریجیۃ فاشترى فی السنۃ الاولی عرصۃ لبناء الدار السکنہ. فرض کیجئے کہ کسی کی آمدنی رفتہ رفتہ ہوتی ہے، سال میں 2 لاکھ روپے کر کے مثلا یہ بچا رہا ہے، اپنی آمدنی اس طرح سے اس کی بچت ہو رہی ہے، تو اس نے پہلے سال میں مکان بنانے کے لیے مثلا زمین خرید لی، جو پیسے اس کے پاس آیا اس کی زمین خرید لی. وفی الثانیۃ خشبا وحدیدا، دوسرے سال میں اس نے ایسا کیا کہ وہ لوہا اور لکڑیاں وغیرہ جو چاہیے تھی وہ اس نے خرید لی، جتنا پیسہ آیا وہ اس میں لگا دیا اس نے. وفی الثالثۃ مواد انشائیۃ اخری، اور تیسرے سال میں اس نے دوسرا سیمنٹ بجری وغیرہ اور جو مزدوروں کی اجرت دینا پڑتی ہے اس کا حساب کتاب لگا لیا. تو 3 سال میں اس طرح سے اس کے پاس یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے. وہاں کذا اسی طرح سے اگر کوئی کچھ اور کام کے لیے بنانا چاہتا ہو، فقط مکان کی بات نہیں، فقط مکان کا مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ مثلا جہیز کا بھی ہے کہ بیٹی کا جہیز تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ رفتہ رفتہ سامان جمع کر رہے ہیں، تو کبھی وہ کپڑے لے لیے، تو کبھی سونا لے لیا، تو کبھی فرنیچر لے لیا، اس طرح سے رفتہ رفتہ کر کے جمع کر رہے ہیں. تو ایک سال جو آمدنی ہو رہی ہے اس کے اخراجات ہوں گے اس وقت جب بیٹی کی شادی ہوگی، مگر جمع ابھی سے کر رہی ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ کر. یا اس کے علاوہ جو مثال آپ کے ذہن میں آئے تو کہتے ہیں لا یکون مشترا ہو فی کل سنۃ من المعونۃ المستثنات لتلک السنۃ. تو کہتے ہیں کہ جتنا اس نے اس سال سامان خریدا ہے یہ خمس سے مستثنا نہیں ہوگا، چاہے رقم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، اس نے زمین خرید لی تو زمین کا خمس دینا پڑے گا، اس نے مثلا سامان خرید لیا تو سامان کا خمس دینا پڑے گا، یہ استثناء حاصل نہیں ہوگا اس کو. لأنه مؤونۃ للسنین الآتیۃ التي يحصل فيها السكنى، اس لیے کہ یہ اخراجات ہیں، اس کے مکان بنانے کے لیے اخراجات ہیں، مگر یہ اصل میں اخراجات کب مانے جائیں گے؟ جب مکان بن کے وہاں رہنا شروع کر دے گا تب جا کے یہ اخراجات مانے جائیں گے. تو آنے والے سالوں میں 3 سال 5 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، تو آنے والے جو سالوں کے اخراجات ہیں وہ اس سال کی آمدنی سے مائنس نہیں کر سکتے ہیں. فعلیہ خمس تلک الاعیان، تو جتنی چیزیں یہ خریدتا جائے گا ان تمام کو اس کو خمس ادا کرنا ہے. یہ مسئلے کا ایک حصہ مکمل ہوا، اور میری گزارش اس سلسلے میں یہ رہے گی کہ خمس کے جب تک سارے مسائل آپ کے سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک آپ فیصلہ نہ کریں کہ اس کا خمس دینا ہے یا نہیں دینا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس ایک مسئلے کا تذکرہ ہوتا ہے مگر اس کا دوسرا حصہ آگے آنے والا ہوتا ہے. تو اس مسئلے کا آدھا حصہ میں نے آج پڑھایا ہے، ابھی آدھا حصہ اگلے درس میں آئے گا، پھر اس کی زیادہ وضاحت آ جائے گی کہ پھر خمس دینا ہے یا نہیں دینا، اور اگر نہیں دینا تو کن شرائط کے تحت. وصلی اللہ علی محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس کے اختتام پر جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا وہ ایک غلط فہمی پر مبنی مسئلے کی مثال پیش کی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا مکان بنانے کے لیے پہلے سال جو بچت ہوئی ہے اس سے زمین خرید لیں، دوسرے سال سریا وغیرہ خرید لیں، اور تیسرے سال تعمیرات کا کام شروع کریں، اس میں جو اخراجات ہوں تو ان تمام اخراجات کا خمس نہیں ہوتا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی. ایسا نہیں ہے، پہلے سال میں بھی جو
سامان جمع ہوگا اس کا بھی خمس ادا کرنا ہے، اگر زمین خرید لی ہے تو اس کا بھی خمس ادا کرنا ہے، زمین نہ خریدی ہو فقط وہ رقم بچا کے رکھی ہو تو اس رقم کا بھی خمس ادا کرنا ہے، اور بعد کے سالوں میں بھی اگر اس نے کچھ سامان خریدا ہے اپنے ہی مکان کے لیے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کا بھی خمس ادا کرنا ہے۔ ہاں، اب ایک استثناء بتا رہے ہیں آج کے درس کے شروع میں، وہ فقط ان لوگوں کے لیے کہ جن علاقوں میں یہ چیز رائج ہے، شرط باقاعدہ شرطیں اس کی بتا رہے ہیں کہ کیا کیا شرطیں ہیں، کہ جن علاقوں میں یہ چیز رائج ہے کہ اسی طرح سے مکان بنایا جاتا ہے اور اسی طرح سے زمین خرید کر یا پھر سریا خرید کر اور پھر رکھا جاتا ہے اور پھر مکان کی تعمیر کی جاتی ہے، جن علاقوں میں اس کا رواج ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے نہ کرے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی اولاد کے حق میں ناانصافی کی۔ ایسا اگر کوئی ماحول ہو، ایسا کوئی علاقہ ہو کہ جہاں اس طرح سے مکان بنائے جاتے ہوں کہ اگر نہ بنایا گیا اس طرح سے تو لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے حق میں زیادتی کر دی بھائی، تو پھر صحیح ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو مال وہ جمع کریں گے اس پر خمس نہیں ہوگا، مگر یہ فقط ان علاقوں کے لیے جو ان شرطوں کے ساتھ ابھی بتا رہے ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اگر وہ جمع کر رہے ہوں تو پھر ان پر خمس نہیں ہوگا۔ ان المناسب لمثله بحسب العرف السائد في بلده السعي في امتلاك دار السكنى تدریجا على نهج المتقدم ونحوه بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته۔ کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں اگر اس طرح کا عرف پایا جاتا ہو، اس طرح کا رواج پایا جاتا ہو کہ لوگ اسی طرح سے اپنے مکان بناتے ہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ہر سال تھوڑا تھوڑا جمع کر کے پھر مکان بناتے ہوں، جو طریقہ پہلے بتایا گیا اس کے مطابق، اور اگر کوئی اس طرح سے نہ کرے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس طرح سے مکان نہ بنائے، تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ تم نے اپنے اولاد کے حق میں کوتاہی کی، تم نے صحیح نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے کہ تم نے مکان نہیں بنایا۔ نمبر ایک، پہلی شرط، اگر کوئی نہ کرے تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ اپنے اولاد کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، ایک۔ دوسرا، وَمُتَحَاوِنًا بِمُسْتَقْبِلِهِمْ مِمَّا يُنَافِي ذَلِكَ شَأْنُهُ، اور دوسری بات یہ، ایک تو کہیں کہ تم نے اپنی اولاد کے حق میں کوتاہی کی، دوسرا یہ کہے کہ تم نے اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سستی سے کام لیا۔ اگر اس طرح سے لوگ کہیں تو، اور فقط سستی سے کام لینا بھی کافی نہیں ہے، سستی سے کام لیا اس طرح سے کہ لوگ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کی شان کے منافی ہے، ایسے آدمی کو اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے تھی، پھر بھی لوگ اس کو ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو لوگ گویا ایک طرح سے تانا دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سستی کی ہے، تانا دے رہے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کہیں ایسا معاشرہ پایا جاتا ہو، کسی علاقے میں اس طرح کا رواج ہو کہ باپ اگر ایسا نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں باپ یا ماں ایسا نہ کریں تو ماں باپ کو لوگ ملامت کریں کہ تم نے صحیح نہیں کیا اپنی اولاد کے حق میں، اگر ایسا کہیں معاشرہ پایا جاتا ہو مکان بنانے کے حوالے سے، تو یحسب مشتراہ فی کل سنۃ من معونۃ فی تلک السنہ، تو پھر ایسی صورت میں جتنا یہ خرچہ کر رہا ہے زمین خریدنے کے لیے، سریا خریدنے کے لیے، تو پھر جتنا یہ خرچہ کر رہا ہے وہ اسی سال کے اخراجات میں مانا جائے گا اور اس کا خمس نہیں دینا ہوگا۔ یہ جو مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے، کراچی کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، کراچی میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ اگر کوئی مکان نہ بنائے تو لوگ اس کو ملامت کریں اور کہیں کہ تم نے اپنی اولاد کے بارے میں اچھا نہیں کیا، تم نے بڑی سستی کی اپنی اولاد کے بارے میں، ایسا کوئی ماحول کراچی کی حد تک تو نہیں۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کچھ علاقے ایسے ہوں، لیکن جو مثال آپ کے سامنے مکان بنانے کے حوالے سے آئی ہے، اسی طرح کی مثال جہیز کا سامان جمع کرنے کے لیے ہے۔
ہاں جہیز کا سامان اگر جمع نہ کریں والدین تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی بیٹی کی فکر ہی نہیں ہے تمہیں، پھر یہ بات کہیں. تو جہیز کے بارے میں عین ممکن ہے کہ لوگ کہیں، ملامت کریں کہ تمہیں اپنی بیٹی کی فکر ہی نہیں، تم نے کوئی جہیز کا سامان ہی تیار نہیں کیا ہے. جو مسئلہ مکان کے حوالے سے ہے وہی مسئلہ بے عین ہی جہیز کے حوالے سے بھی ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی جب شادی کر رہا ہے اس وقت ایک ساتھ جہیز تیار نہ کر سکتا ہو، اس کی کیفیت یہ ہو کہ آہستہ آہستہ جہیز تیار کرے گا تو ہی اپنی بیٹی کا جہیز وہ دے سکے گا. یہ مسئلہ انہوں نے بیٹی کے حوالے سے بیان نہیں کیا، یہ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم بیٹی کی مثال پیش کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی اولاد کے حوالے سے کہا، یعنی اگر بیٹے کے لیے بھی ایسا کہیں ہوتا ہو کہ بیٹے کے لیے جہیز جمع ہوتا ہو مثلا فرض کریں تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے چونکہ بیٹی کے لیے جہیز جمع کیا جاتا ہے، اگر کوئی جمع نہ کرے تو لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں فکر ہی نہیں اپنی بیٹی کی. تو جو مسئلہ مکان کے حوالے سے وہی مسئلہ جہیز کے حوالے سے ہو جائے گا کہ وہ رفتہ رفتہ اگر جہیز جمع کر رہے ہیں، جہیز کا سامان جمع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو سامان انہوں نے جمع کیا ہوگا اس پر بھی خمس نہیں ہوگا. یہ ہمارے معاشرے میں جہیز کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے معاشرے میں جہیز کا مسئلہ ہی نہ ہو، ان کے یہاں مکان کا مسئلہ ہو، تو مکان کے حوالے سے ہی بات ہو جائے گی. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَتَعَارَفُ إِعْدَادُهُ لِزِوَاجِ الْأَوْلَادِ خَلَالَ عِدَّةِ سَنَوَاتٍ إِذَا كَانَ تَرْكُهُ مُنَافِيًا لِشَأْنِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ. یہی مثال جو مکان کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے، اگر کسی معاشرے میں اس طرح کا رواج ہو کہ اپنی اولاد کے لیے جہیز بنایا جاتا ہو، اپنی اولاد کی شادی کے لیے تیاری کی جاتی ہو، اس طرح سے کئی سالوں میں سامان جمع کر کر کے، اور اگر کوئی شخص اسے نہ کرے، اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے سامان جمع نہ کرے تو اس کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہو، باپ کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہو یا ماں کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہو. ایسا ہو تو مسئلہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ پھر سامان جمع کریں، اس پر خمس نہیں ہوگا. وَلَوْ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ عَجْزِهِمَا فِي أَن تَحْصِيلِهِ لَهُمْ فِي أَوَانِهِ. چاہے صورتحال ایسی ہو کہ یہ جہیز کا سامان یا شادی کا سامان اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ جب شادی کا موقع آئے گا اس وقت یہ عاجز ہوں گے، یہ اتنا سارا خرچہ نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت چونکہ اتنا خرچہ نہیں کر پائیں گے تو یہ 5 سال 10 سال پہلے سے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے. تو اب یہ تیاری اگر یہ اپنی اولاد کی شادی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو سامان جمع کریں گے اس پر بھی خمس نہیں ہوگا. ایک سوال پوچھا گیا جو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، جو افراد اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پوچھا بھی جاتا ہے وہ سوال، وہ یہ کہ بھئی ہم سامان جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم سامان جمع کریں گے تو بیٹی کی شادی تو 10 سال کے بعد ہوگی، تو 10 سال کے بعد جو ہم کپڑے خریدیں گے ان کپڑوں کا ڈیزائن ختم ہو گیا ہوگا، ہم جو زیورات بنائیں گے ان زیورات کے فیشن آؤٹ ہو گیا ہوگا. لہذا ہم سامان نہیں خریدنا چاہتے ہیں، پیسے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ 10 سال کے بعد جو صورتحال ہو اس وقت جو کپڑے کا ڈیزائن چل رہا ہو، اس وقت جو زیورات کا فیشن چل رہا ہو اس کے مطابق بیٹی کو دیا جا سکے. اچھا بات کوئی نامعقول بھی نہیں ہے، نامناسب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ اپنی صحیح کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو کیا پیسے جمع کریں گے تو پھر ایسی صورت میں خمس معاف ہو جائے گا؟ یہاں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر اخراجات کر دیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں خمس معاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خرچہ کر کے خریدنا پڑے گا، سامان ہی لینا پڑے گا. اگر پیسے جمع کیے ہوں گے تو نہیں، پھر تو ایسی صورت میں اس پر خمس آ جائے گا. چاہے یہ کہا جائے کہ اس وقت وہ فیشن نہیں رہے گا، اس وقت وہ ڈیزائن نہیں رہے گا مثلا، تو یہ بہرحال شریعت کا مسئلہ ڈیزائن اور فیشن پہ نہیں چلتا، شریعت کے مسائل بہرحال اپنے اصول پہ چلتے ہیں. چنانچہ اگر آپ نے سامان خرید لیا بچوں کے شادیوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں. اچھا کچھ لوگ لڑکوں کے لیے بھی اس طرح سے جمع کر رہے ہوتے ہیں،
تو لڑکوں کے لیے اگر اس طرح سے سامان، ہمارے معاشرے کی فقط میں بات کر رہا ہوں اس وقت، لڑکوں کے لیے فرض کیجیے اس طرح سے سامان جمع کیا جائے لڑکوں کی شادی کے لیے، تو کیا اس پر بھی جہیز معاف ہوگا؟ لڑکوں کے لیے اگر ہمارے یہاں جمع نہ کیا جائے شادی کا سامان، تو عام طور پر لوگ برا بلا نہیں کہتے ہیں. یہ مثال اس معاشرے کی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو لوگ برا بلا کہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، تم سستی کر رہے ہو، تمہیں اپنے مستقبل کی، اپنے اولاد کے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے. اس طرح سے اعتراض کریں. وہ غالباً لڑکوں کے لیے سامان جمع کیا جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لڑکوں کے لیے اگر سامان بھی خرید لیا تب بھی اس پر خمس آ جائے گا. ہاں، لڑکیوں کے لیے اگر نہ جمع کیا جائے خصوصاً جہیز کا سامان، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. جی اچھا 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 اچھا. ہاں دیکھیے، اب یہ انہوں نے ایک اچھی بات کہہ دی. یہ یعنی اندرون سندھ کے معاشرے کی مثال پیش کر رہے ہیں. میں تو آپ کے سامنے کراچی کی مثال پیش کر رہا تھا. اندرون سندھ کی انہوں نے ایک مثال پیش کر دی کہ ان کے علاقے میں الٹا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے شادی کی تیاری کی جاتی ہے، لڑکیوں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جاتی. اس لیے کہ لڑکیوں کے لیے تو سسرال والے ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے کہ لڑکوں کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور اگر کوئی باپ یا کوئی ماں تیاری نہ کرے تو لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں تو فکر ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، لڑکوں کے لیے پھر وہاں جو سامان جمع کیا جائے گا اس پر خمس معاف ہو جائے گا، مگر وہاں پہ لڑکیوں کے لیے معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی لڑکیوں کے لیے اس طرح سے شادی کی تیاری کر رہا ہوگا تو اس معاشرے میں نہیں ہے. چنانچہ اگر لڑکیوں کے لیے سامان جمع کر رہا ہوگا تو اس پر خمس دینا پڑے گا. اس سے چنانچہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسا معاشرہ ہے، اس کے اعتبار سے خمس معاف ہے یا معاف نہیں ہے. سارا مسئلہ اسی پر دار و مدار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. یہ ایک بات مکمل ہوگی، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. ایک مکان بنانے کے حوالے سے یا شادی کرنے کے حوالے سے جو سامان جمع کیا جائے گا اس پر خمس ہے کہ نہیں، یہ بات ختم ہوگی. اب آئیے، اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو ہمارے یہاں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس سال اس نے ملازمت کی ہے اس سال کی تنخواہ سے اگر بچت ہوئی ہے تو اس کو خمس دینا ہے. اسی طرح سے اگلے سال جو اس کو تنخواہ ملی ہے اس میں اگر بچت ہوگی تو اس میں خمس دینا ہے. مگر یہ فقط ایک طرح کی ملازمت میں یہ بات آتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھیکہ لے لیتا ہے، بلڈنگ پر رنگ کرنے کا ٹھیکہ، پلاسٹر کرنے کا ٹھیکہ، پوری بلڈنگ کا ٹھیکہ مثلا، تو وہ کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ سال سے بھی آگے پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں مثلا ایک ساتھ جو بلڈنگ بنانے والا تھا اس نے 10 لاکھ کی رقم دے دی کہ یہ 10 لاکھ آپ کو دے دیے پورے ٹھیکے کے. اب وہ آدھا کام تو اس سال میں ہوا ہے اور آدھا کام اگلے سال میں ہوگا. تو 10 لاکھ کی جو مزدوری اس کو ملی ہے اس میں آدھا کام وہ اس سال میں کرے گا، آدھا کام اگلے سال میں کرے گا. تو جو اگلے سال کی مزدوری بھی اس کو مل گئی ہے، اس کا اسے خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہتے ہیں نہیں دینا ہے. جو اس سال کی مزدوری ہے اس میں اگر اس کے بعد بچت ہو جائے گی تو خمس دینا ہے. ہم فرض کریں کہ 5 لاکھ ایک سال میں مزدوری ہے اس کی اور 5 سال دوسرے سال میں مزدوری، 5 لاکھ دوسرے سال میں مزدوری ہے. تو اس سال جو 5 لاکھ کی مزدوری ہے اس کی پورے بلڈنگ کے پلاسٹر کرنے کی، اس میں سے اگر کچھ بچت ہو جائے گی تو خمس دینا ہوگا. لیکن اگلے سال کے جو 5 لاکھ اس کے بعد بچے میں، ابھی اس کی مزدوری شروع نہیں ہوئی، وہ تو اگلے سال ہوگی. چنانچہ اگلے سال جب وہ مزدوری کرے گا اور اس میں جو پیسے اس کے 5 لاکھ ملیں گے اس میں اگر بچت ہوگی تو خمس ہوگا. ابھی سے اگلے سال والے 5 لاکھ کا خمس دینا لازمی نہیں ہے. اذا آجر نفسه سنین کانت الاجرت الواقعۃ بإزاء عمله فی سنۃ الاجارۃ باربع من ارباحها. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی اجرت طے کرتا ہے کہ وہ اس کا کام کئی سالوں پر مشتمل ہے، کئی سال تک اس کو یہ اجارہ دیا گیا ہے، یہ کام دیا گیا ہے، تو جو اس سال اس نے کام کیا ہے اس کی جتنی اجرت ملی ہے اس اجرت میں سے اگر کوئی بچت ہوئی ہے تو اس کا خمس اس کو نکالنا ہوگا. وما یقع
بِإِذَا عَمَلِ فِي السِّنِينِ الْآتِيَةِ مِنْ أَرْبَعِ تِلْكَ السِّنِينَ، اور جو آئندہ آنے والے سالوں میں جو کام کرے گا اور اس کو مزدوری ملے گی وہ آئندہ سالوں کی مزدوری کہلائے گی، آئندہ سالوں کی تنخواہ کہلائے گی. لہذا آئندہ سالوں کا حساب پھر آئندہ سالوں میں کیا جائے گا. اگر بچت ہوگی تو خمس ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. یہ ایک مثال ہو گئی. اگر کسی کو ٹھیکہ مل گیا 3-4 سال کا اس طرح سے اکٹھا اور پیسے ایک ساتھ مل گئے اس کو، تو کس طرح سے وہ آئندہ سالوں کے لیے حساب کرے گا اس کا طریقہ بتایا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنا باغ کئی سالوں کے لیے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ مثلا 10 سال اس باغ میں جو پھل آئے گا وہ تمہارا. خصوصیت سے آم کے باغ جو ہمارے یہاں ہیں اس میں بیرونی ممالک کے بہت سارے لوگ اب شامل ہونے لگے ہیں. لہذا کئی سالوں کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ 10 سال تک اس باغ میں جو پھل آئے گا وہ ہمارا. اس کے پیسے انہوں نے دے دیے. اب اس میں کیا ہوگا؟ کیا اس میں بھی یہ ہوگا کہ ہر سال جو پھل آ رہا ہے اس کا جو منافع ہے اس کے حساب سے پھر اس میں خمس نکالا جائے، یا اس میں دوسرا طریقہ ہے؟ وہ اب دیکھیے. وَأَمَّا إِذَا بَاعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ سِنِينَ كَانَ الثَّمَنُ بِتَمَامِهِ مِنْ 4 سَنَةِ الْبَيْعِ. کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس نے باغ کا پھل بیچ دیا اور خریدنے والے نے ایک ساتھ اکٹھی رقم پہلے سال میں دے دی. 10 سال کے پھل کی رقم ابھی پہلے سال ہی اس نے دے دی. کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری رقم پہلے سال کی آمدنی سمجھی جائے گی. سب کا سب پہلے سال کی آمدنی سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کر سکتا یہ کہ ہر سال میں اس کو تقسیم کرے. مزدوری میں یہ تقسیم کر سکتا تھا، لیکن جو مال اس نے بیچا ہے اس میں یہ تقسیم نہیں کرے گا. یہ پوری آمدنی اس کو اسی سال کی سمجھی جائے گی. وَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ بَعْدَ الْمَعُونَةِ وَبَعْدَ اسْتِثْنَاءِ مَا يُجْبَرُ بِهِ النَّفْسُ الْوَارِدُ عَلَى الْبُسْتَانِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ انتہاءِ السَّنَةِ. ہاں، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے کہ آئندہ 10 سال تک جو باغ کے اخراجات ہوں گے، باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے نگہبانی کے لیے جو اخراجات ہوں گے، اس لیے کہ پھل دینے کے بعد یہ بالکل آزاد تو نہیں ہو گیا، باغ تو اس کا ہی ہے. لہذا 10 سال تک اس کو پانی دینا ہے، 10 سال تک کھاد دینا ہے، 10 سال تک دوا ڈالنی ہے، 10 سال تک نوکروں کو لگا کے رکھنا ہے. یہ جتنے اخراجات ہیں وہ سب مائنس کر سکتا ہے. سارے اخراجات مائنس کر لے، منہا کر لے. اس کے بعد جو اس کے پاس آمدنی بچے گی، منافع بچے گا، اس کا خمس دینا ہے اس کو. فقط یہی نہیں بلکہ 10 سال تک اگر اس نے باغ کا پھل بیچ دیا ہے تو کیا اس سے باغ کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ عام طور پر یہی صورتحال دیکھیے، یہ جو صورتحال آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گاؤں والوں کی ہے، مگر بالکل یہی والی صورتحال شہر والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ 10 سال کے لیے مکان کرائے پر دے دیا تو وہی والی بات ہو جائے گی. پھر تو اگر مکان کرائے پر دے دیا ہے اور مکان کا 10 سال تک مثلا ٹیکس آتا رہے گا، دوسرے اخراجات ہوتے رہیں گے، تو وہ اخراجات منہا کرنے کے بعد جتنا اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے اس پیسے کا پہلے ہی سال اس کو خمس ادا کرنا ہے. جس طرح سے باغ کا خمس پہلے ہی سال اس کو نکالنا ہے، پھل کے منافع میں سے اخراجات جتنے ہیں وہ سارے منہا کر سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ 10 سال کے لیے اس طرح سے ٹھیکہ دے دیا، پھل دے کسی ایک کو دے دے گا، یہ کمپنی والے کو بھیج دے گا. مثلا جو مینگو جوس بنانے والی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، 10 سال تک آم اس کو دے دے گا وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو یہ باغ بیچنے کی اجازت ہے، یا اگر بیچنا چاہے 10 سال کے دوران تو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟ یا مکان کرائے پر دے دیا 10 سال کے لیے، اس کو اگر یہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے؟ اسلامی اور شرعی اعتبار سے بیچ سکتا ہے. کرائے پر دینے کا مطلب یا 10 سال تک پھل بیچنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنا باغ یہ نہیں بیچ سکتا ہے، اپنا مکان یہ بیچ نہیں سکتا. نہیں، ہرگز نہیں، یہ بیچ سکتا ہے. البتہ جس کو بھی یہ مکان بیچے گا اس کو بتائے گا کہ 10 سال تک میرا اس کرایہ دار سے ایگریمنٹ ہوا ہے، چنانچہ 10 سال تک تو آپ اس سے خالی نہیں کرا سکتے. یہ بتانا پڑے گا. اگر خریدار راضی ہے اس پر تو ٹھیک ہے. اچھا، خریدار راضی ہوگا
تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کم قیمت ادا کرے گا، زیادہ قیمت نہیں دے گا، جو مکان کی پوری قیمت ہوگی وہ نہیں دے گا، وہ کم قیمت ادا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر باغ کا پھل 10 سال تک کے لیے بیچ دیا گیا ہے، اب جو باغ کی پہلے قیمت تھی وہ قیمت نہیں رہے گی۔ 10 سال تک اگر پھل کسی اور کے لیے ہے تو اب یہ باغ کی قیمت کم ہو جائے گی، تو جو اخراجات 10 سال تک یہ کرے گا وہ تو مائنس کرے گا جو پیسے ملے اس میں سے۔ جو باغ کی قیمت کم ہو گئی ہے یا گھر کی قیمت کم ہو گئی ہے، یہ جو کم ہو گئی اس کمی کو بھی وہ اخراجات میں شامل کرے گا اور کہے گا کہ یہ بھی اخراجات میں ہو گیا ہے۔ ہاں، اب یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ اخراجات کیسے منع کرے گا۔ جو عام طور پر 1-2 سال اس نے اخراجات کیے ہیں باغ میں، اس کا ایوریج نکال کے وہ اخراجات مائنس کرے گا۔ ہو سکتا ہے کسی سال ذرا کم اخراجات ہوں، کسی سال ذرا زیادہ اخراجات ہوں، یہ کم زیادہ کا امکان موجود ہے، تو یہ اگر چاہے تو زیادہ کے حساب سے اخراجات مائنس کر لے کہ میرا تقریباً 10 سال تک اتنا خرچہ ہوگا۔ اگر 10 سال تک اتنا خرچہ نہ ہو، فرض کریں گے ہم مثال بنا رہے ہیں کہ 10 سال تک مثلا 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، اگر 10 سال تک 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا تو جو ملا ہے اسے اس میں سے 1 لاکھ مائنس کر دے۔ 10 سال کے آخر میں جا کے پتا چلا کہ نہیں 1 لاکھ خرچہ نہیں ہوا، تو 90,000 خرچہ ہوا، تو 90,000 کا مطلب 10,000 پھر بچ گئے، اس 10,000 پر پھر دوبارہ خمس دے دے۔ ایسا کرنے کی گنجائش موجود ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اور مکان میں بھی اسی طرح سے، تو مکان کی یا باغ کی قیمت جو کم ہو جاتی ہے وہ کم ہو جانے والی قیمت بھی اخراجات میں شامل کرے اور کہے کہ یہ بھی میرا خرچہ ہو گیا ہے۔ مثلا ایک مثال بتا رہے ہیں، اذا کان لہ بستان یصفی 1000 دینار، فرض کیجئے کہ اس کے پاس ایک باغ ہے جس کی قیمت 1000 دینار ہے، فباع ثمرتہ 10 سنین ب400 دینار، اس نے 10 سال کے لیے اس کے پھل کو بیچ دیا 400 دینار میں۔ باغ کی قیمت ہے 1000 دینار، پھلوں کو بیچا ہے اس نے 400 دینار میں کہ 10 سال تک جتنے پھل آئیں گے وہ 400 دینار میں بیچ دی اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ 400 دینار اسی سال کی آمدنی ہے، مگر اخراجات مائنس کرنے کے بعد وہ اخراجات وغیرہ سارے مائنس اس نے کر دیے، فرض کریں اب بچا وصرف منہا فی معونتہ 100 دینار، اخراجات 10 سال تک جو ہوں گے وہ 100 دینار ہوں گے۔ 400 دینار کا پھل بیچا، 10 سال تک جو اخراجات ہوں گے وہ 100 دینار کے ہوں گے، تو 400 میں سے 100 نکل گئے، 300 بچے۔ اب آگے دیکھیے، فکان الباقی لہو عند انتہائی سنت 300 دینار، سال کے آخر میں اس کے پاس 300 دینار بچ گئے کہ یہ 10 سال تک کے اخراجات کے لیے میں نے رکھے، اب سال کے آخر میں 300 بچ گئے۔ لم یجب الخمس فی تمامی، کہتے ہیں یہ پورے 300 پر خمس واجب نہیں ابھی، کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال تک باغ کے پھل کو بیچنے کی وجہ سے باغ کی قیمت بھی تو کم ہو گئی، تو باغ کی قیمت جتنی کم ہو گئی وہ بھی اس میں سے منہا کریں گے۔ وہ اب دیکھیے آگے، بل یستثنی منہ بمقدار ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جہت کونہ مسلوب المنفعت 9 سنین، جو باغ کی قیمت کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب اس باغ کا کوئی فائدہ نہیں رہا، پھل جو تھا وہ تو کسی اور کا ہو گیا، اب کوئی خاص فائدہ نہیں رہا، تو چونکہ اس کا فائدہ کم ہو گیا لہذا اس کی قیمت کم ہو گئی۔ فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّهُ لَا يَسْفِي كَذَلِكَ بِأَزْيَدَ مِنْ 800 دینار لم یجب الخمس الا فی 100 دینار فقط۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ باغ کی قیمت اس کی وجہ سے، جو پھل بیچیں اس کی وجہ سے 1000 سے کم ہو کے 800 پہ آ گئی، 800 ہو گئی مثلا، تو اب کیا ہوا؟ 400 پھلوں کا منافع تھا، 400 میں سے 100 اخراجات ہو گئے اور 200 روپے باغ کی قیمت کم ہو گئی، تو 200 روپے اور مائنس کریں گے، تو 400 میں سے حقیقت منافع کتنا ہوا؟ فقط 100 دینار کا، تو 100 دینار پر اس کو خمس دینا ہے۔ تو لم یجب الخمس الا فی 100 دینار فقط 100 دینار پر اس کو خمس دینا ہے، باقی پر خمس نہیں دینا ہے۔ جو مثال باغ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے وہی مثال بالکل اگر مکان کرائے پر دیا جائے
تب بھی یہی ہوگی. دکان کرائے پر دی جائے، جیسے یہ بینک والے کرائے پر لیتے ہیں، یہ 5-5 سال کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 5 سال تک یہ جگہ خالی نہیں کرا سکتے آپ، 10 سال تک یہ جگہ خالی نہیں کر سکتے. تو اب یہ 5 سال کا جو ایگریمنٹ کیا ہے، کسی بینک کو کرائے پر دیا ہے یا کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو دیا ہے، تو 5 سال تک جو اس میں اخراجات ہوں گے وہ بھی مائنس کرے گا، اور جو اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اب اگر یہ بیچنا چاہے گا تو اس کی قیمت کم ملے گی، جو قیمت کم ہو گئی وہ بھی مائنس کرے گا. اس کے بعد دیکھے گا کہ اب ہاتھ میں حقیقتاً منافع کتنا آیا، فقط اس منافع پر اس کو خمس دینا ہے. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ الْحَالُ فِيمَا إِذَا كَانَ فیما اذا آجر دارہم مثلا سنین متعددہ. یہی صورتحال ہوگی اگر کوئی باغ کے بجائے مکان کرائے پر دے، تو جو اس طریقہ کار آپ کو بتایا اسی طریقے کے مطابق حساب کرے گا. فإنہ کبیع ثمرۃ البستان ولیس کاجارۃ نفسہ. تو باغ کرائے پر دینے کی طرح ہی ہے بالکل مکان کرائے پر دینا، یعنی باغ کا پھل بیچنے کی طرح ہی ہے بالکل اپنا مکان کرائے پر دینا. اس کی طرح نہیں ہے کہ جو باقاعدہ ٹھیکہ لے لیتا ہے اور اس کا پیسہ ایک ساتھ مل جاتا ہے، اس کی طرح نہیں سمجھا جائے گا. مکان کرائے پر دینے والے کو باغ کا پھل بیچنے والے کی طرح سمجھا جائے گا. اس کی طرح نہیں سمجھا جائے گا کہ جیسے کسی نے بلڈنگ کے پلاسٹر کا ٹھیکہ لے لیا اور ایک ساتھ اس کو پیسہ مل گیا. اس میں کیا تھا کہ ہر سال الگ الگ وہ حساب کرتا تھا. اس میں مکان اگر کرایہ پر دیا ہے تو ہر سال الگ الگ حساب نہیں کرے گا، وہ پہلے ہی سال سارا حساب کر کے پہلے ہی سال اس پر خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین صلوا علی محمد وآلہ.